السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جن کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، ان لوگوں میں سے تین وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس شخص نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا یا اپنے نبی پر جھوٹ باندھا یا اپنے والدین کے بارے میں جھوٹ بولا، وہ شخص اللہ کی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آنکھوں پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کوئی جرم ہوتا دیکھتا ہے، پورے جرم کا مشاہدہ اور ہوتے ہوئے معائنہ کرتا ہے، لیکن جب اس سے بطور گواہ پوچھا جائے تو وہ جھوٹ بول دے کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے جرم اور گناہ کا ارتکاب کیا، جب اس کا یہ جرم لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے تو وہ اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، اپنی صفائی دلوانے کے لیے کچھ لوگ جو اس کے خریدے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی قرابت داری کی بنا پر وہ لوگ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس گناہ یا جرم کا مرتکب نہیں، حالانکہ وہ شخص اس جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے اس آدمی نے بھی اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا یا کوئی ایسا عمل جو اس نے نہیں کیا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ہوتا، تو یہ بھی آنکھوں پر جھوٹ بولنے کی ایک صورت ہے۔ ہمارا معاشرہ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہے اور جرائم پیشہ لوگ اس قدر دیدہ دلیری سے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ ہی لاحق نہیں، کیونکہ مجرموں کے دماغ میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ بڑے سے بڑا تو یہی ہوگا کہ عدالت، تھانے اور کچہری میں ہمارے خلاف کوئی مقدمہ بن جائے گا تو کوئی بات نہیں، رشوت چلتی ہے، اگر یہ بھی نہ ہوا تو عدالتوں کے اندر کرائے کے گواہ بے شمار موجود ہیں، 4 ٹکے دے کر جھوٹے گواہ خرید کر بری ہو جائیں گے۔ دنیا کے مال کے نشے میں آج مسلمان اپنے ایمان اور دین کا سودا کر بیٹھا ہے، جبکہ جھوٹی گواہی دینے کو اللہ رب العزت نے کس قدر ناپسند فرمایا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جھوٹی گواہی اور اللہ کے ساتھ شرک یہ دونوں گناہ قریب قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا اور جھوٹی بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جھوٹی گواہی کی سنگینی کو یوں بیان فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ جب یہ اتنا بڑا جرم ہے تو پھر آج لوگ اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹی گواہیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کاش ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ لوگ کذب بیانیوں اور جھوٹی گواہیوں سے تائب ہو جائیں۔ نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کی فہرست میں جھوٹی گواہی دینے کو بھی شامل فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری ابواب الشہادات کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو آپ بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی شہادت یا جھوٹی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کا بار بار ان الفاظ کو دہرانا اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ یہ انتہائی ہلاکت خیز اور انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دینے والا جرم ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے
یا وہ ایسی جھوٹی بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق تلف ہو جاتا ہے، ایسے بدنصیب شخص کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے واجب ہو جانے کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ موطا امام مالک اور طبرانی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا حق قسم یا گواہی کے ساتھ ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بد نصیب پر جنت حرام قرار دے دی ہے اور اس پر جہنم کی آگ کو واجب قرار دے دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خائف ہو کر حیرت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تھوڑی سی چیز بھی ہو تب بھی اس کی یہی سزا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی بھی ہو، اگر پیلو کے درخت کی ٹہنی جتنا بھی کسی کا حق غصب کیا تو اس پر بھی جہنم واجب ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے جرم نظر آتے ہیں، وہاں جھوٹی گواہیاں دے کر بھائیوں کے حقوق پر شب خون مارتے ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ان بھائیوں سے التماس ہے بھائیو، اگر اللہ کی جنت سے محروم ہونا چاہتے ہو، اللہ کی جہنم کے شراروں میں تکالیف جھیلنا چاہتے ہو اور اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی جہنم کے طرح طرح کے عذابوں کو برداشت کر لو گے، پھر جھوٹی گواہیوں سے لوگوں کے حقوق چھین لو، اپنی من مانی کی زندگی گزار لو، اور اگر ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی جہنم نصیب اور مقدر ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا آدمی اپنے قدم کو حرکت میں نہیں لا سکے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔